السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو از حافظ ملت؟ حافظ ملت کون ہیں؟ آج ہم اسی ویڈیو کے مادھیم سے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ حضور حافظ ملت عظیم البرکت اس بابرکت ذات کا نام ہے جس کو زمانہ محدث عبدالعزیز مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی پیدائش سن 1312 ہجری مطابق 1894 عیسوی میں قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد اتر پردیش میں ہوئی۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کی دلی تمنا اور آرزو اور پیش گوئی یہی تھی کہ میرا یہ بچہ بڑا ہو کر عالم دین بنے، دین متین کی خدمت کو انجام دے۔ اسی بنیاد پر آپ نے اپنے پوتے جناب حافظ ملت کا نام دہلی کی اس عظیم ہستی کے نام پر رکھا جس کو زمانہ محدث عبدالعزیز کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ والد ماجد حافظ غلام نور صاحب کی شروع سے یہی تمنا تھی کہ میرا یہ بیٹا عالم دین بنے اور سنیت کی خدمت کو انجام دے۔ لہٰذا بھوجپور میں جب بھی کوئی بڑے عالم یا شیخ تشریف لاتے تو آپ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کو ان کے پاس لے جاتے اور عرض کرتے میرے اس بچے کے لیے دعا فرما دیں۔ حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کے والدین شروع ہی سے متبع سنت اور پابند شرع تھے۔ حافظ ملت کے والد ایک باعمل حافظ اور عاشق قرآن تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن مجید کی تلاوت زبان پر جاری رہتی۔ حفظ قرآن اس قدر مضبوط تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حافظ جی کے لقب سے مشہور تھے۔ بچوں کی عمر 7 سال ہوتے ہی انہیں نماز کی تاکید کرتے اور ان کا مدنی ذہن بناتے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی بچپن کی ابتدائی تعلیم حفظ و ناظرہ اپنے والد ماجد حافظ غلام نور صاحب سے حاصل کی۔ اس کے علاوہ اردو کی 4 جماعتیں وطن عزیز بھوجپور میں پڑھیں، جبکہ فارسی کی ابتدائی کتب بھوجپور اور پیپلسانہ ضلع مراد آباد سے پڑھ کر گھریلو مسائل کی وجہ سے سلسلہ تعلیم موقوف کیا اور پھر قصبہ بھوجپور ہی مدرسہ حفظ القرآن میں مدرس اور بڑی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی تعلیم میں بہت ساری پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ حافظ ملت کا سلسلہ تعلیم رک جانے کے بعد کبھی کبھار غمگین ہو کر اپنی والدہ سے عرض کرتے، آپ تو دادا حضور کا یہ فرمان کہ تم عالم بنو گے سنایا کرتی تھیں، لیکن میں عالم نہ بن سکا۔ یہ سن کر والدہ ماجدہ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی۔ کچھ عرصے بعد حالات بدلے اور والد ماجد حافظ غلام نور صاحب کی تمنا اور دادا مولانا عبدالرحیم صاحب کی پیش گوئی اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت علامہ عبدالحق خیر آبادی علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید طبیب حاذق مولانا حکیم محمد شریف حیدرآبادی علاج معالجے کے سلسلے میں بھوجپور تشریف لانے لگے اور جب بھی آتے تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ ایک دن کہنے لگے، بیٹا آپ قرآن مجید تو بہت عمدہ پڑھتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں علم طب کی تعلیم آپ کو دے سکتا ہوں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے یہ سن کر کے جواب دیا کہ میرا ذریعہ معاش امامت اور تدریس ہی ہے اور روزانہ مراد آباد آنا جانا میری استطاعت سے باہر ہے۔ حکیم صاحب نے کہا آپ ٹرین سے مراد آباد
چلے جایا کریں اور سبق پڑھ کر بھوجپور سے واپس آ جایا کریں۔ اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں۔ والد صاحب نے اس کی اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، روز کا آنا جانا مناسب نہیں ہے، لہٰذا مراد آباد میں رہ کر ہی تعلیم مکمل کرو۔ اس طرح سے آپ امامت و تدریس چھوڑ کر مراد آباد تشریف لے گئے اور کچھ عرصے حکیم صاحب سے علم طب پڑھا۔ جامعہ نعیمیہ میں آپ کس طور پر داخلہ لیتے ہیں؟ حکیم صاحب نے آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے اور علم کا شوق آپ کے دل میں محسوس کرتے ہوئے حکیم صاحب نے آپ سے کہا کہ میں اب آگے آپ کو نہیں پڑھا سکتا، میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، اب آپ اگلی تعلیم جامعہ نعیمیہ مراد آباد سے حاصل کیجیے۔ چنانچہ حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے تقریباً 1339 ہجری کو تقریباً 27 سال کی عمر میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں داخلہ لے لیا اور 3 سال تک تعلیم حاصل کی۔ جس وقت حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں زیر تعلیم تھے، اسی وقت مراد آباد کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس سن 1342 ہجری کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے اندر ملک کے بڑے بڑے مشہور خطباء تشریف لے کر آئے۔ انہی خطیبوں میں سر فہرست نام تھا ہندوستان کے مشہور عالم دین بہار شریعت کے مصنف حضرت علامہ امجد علی خاں اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان کا۔ اس طور پر حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان حضور علامہ امجد علی خاں اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے موقع دیکھ کر صدر الشریعہ کی بارگاہ میں درخواست کی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شوال المکرم سے اجمیر شریف آ جائیں، مدرسہ معینیہ میں داخلہ دلوا کر تعلیمی سلسلہ شروع کرا دوں گا۔ شوال المکرم 1342 ہجری میں آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اپنے چند ہم اسباق دوستوں کے ساتھ آپ روانہ ہوئے، جس قافلے کے اندر آپ کے ہم سبق حضرت علامہ امام النحو علامہ غلام جیلانی میٹھی علیہ الرحمۃ والرضوان بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ چنانچہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو جامعہ معینیہ میں داخلہ دلوایا۔ تمام درسی کتابیں دیگر مدرسین پر تقسیم ہو گئیں، مگر حضرت صدر الشریعہ از راہ شفقت اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر تہذیب اور اصول الشاسی کا درس دیا کرتے۔ علم منطق کی کتاب حمداللہ تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے معاشی پریشانی اور ذاتی مصروفیات کی وجہ سے مزید تعلیم جاری نہ رکھنے کا ارادہ کیا اور دور حدیث شریف پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے شفقت سے فرمایا کہ زمین آسمان بن سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن آپ کی ایک کتاب بھی رہ جائے ایسا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور پوری دل جمعی کے ساتھ صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی خدمت میں رہ کر منازل علم طے کرتے رہے۔ استاذ محترم حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان کی نگاہ فیض سے سن 1351 ہجری بمطابق 1932 عیسوی میں آپ دارالعلوم منظر اسلام سے دورہ حدیث مکمل کیا اور دستار بندی ہوئی۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمۃ والرضوان نے بہت سارے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد ماجد حضرت حافظ غلام نور صاحب اور بھوجپور ہی کے دوسرے استاد محترم حضرت مولانا عبد المجید بھوجپوری علیہ الرحمۃ والرضوان سے حاصل کی۔
اس کے علاوہ جامعہ نعیمیہ کے دیگر اساتذہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا، جس کے اندر حضرت مولانا عبدالعزیز خان فتح پوری، حضرت مولانا اجمل شاہ سنبھلی، حضرت مولانا وسیع احمد سہسرامی، اور جامعہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف میں حضرت مولانا مفتی امتیاز احمد، حضرت مولانا حافظ سید حامد حسین اجمیری، اور حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اساتذہ سے اکتساب فیض کیا۔ بالخصوص حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان اپنے استاذ محترم علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان کی نگاہ فیض سے آسمان علم کے درخشاں ستارہ بن کر کے چمکے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ عرصہ بریلی شریف میں حضور صدر الشریعہ کی خدمت میں رہے۔ شوال المکرم 1352 ہجری میں حضرت صدر الشریعہ نے آپ کو مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں درس و تدریس کا حکم دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے عرض کی، حضور میں ملازمت نہیں کروں گا۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا، میں نے ملازمت کا کب کہا، میں تو خدمت دین کے لیے بھیج رہا ہوں۔ ملت علیہ رحمت والرضوان مبارک پور کی سرزمین پر کس وقت تشریف لاتے ہیں؟ حضرات حضور حافظ ملت علیہ رحمت والرضوان 29 شوال المکرم 1352 ہجری مطابق 14 جنوری 1934 عیسوی میں آپ مبارک پور تشریف لے کر آئے اور مدرسہ اشرفیہ مصباح العلوم میں تدریسی خدمات میں مصروف ہو گئے۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ آپ علیہ الرحمت والرضوان کے طرز تدریس اور علم و عمل کے چرچے عام ہو گئے اور تشنگان علم کا ایک سیلاب امڈ آیا، جس کی وجہ سے مدرسے میں جگہ کم پڑنے لگی اور ایک بڑی درسگاہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی جد و جہد سے 1353 ہجری میں دنیا اسلام کی ایک عظیم درسگاہ کی تعمیر کا آغاز گولہ بازار میں فرمایا، جس کا نام سلطان الطارقین حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ النورانی کی نسبت سے دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم رکھا گیا۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کی زندگی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا جب 1361 ہجری میں آپ نے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پھر آپ جامعہ عربیہ ناگپور تشریف لے گئے۔ چونکہ آپ مالیات کی فراہمی اور تعلیمی امور میں بڑی مہارت رکھتے تھے، لہذا آپ کے دارالعلوم اشرفیہ سے چلے جانے کے بعد وہاں کی تعلیمی اور معاشی حالت انتہائی خستہ ہو گئی، تو صدر الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان کے حکم خاص پر 1362 ہجری میں ناگپور سے استعفیٰ دے کر دوبارہ مبارک پور تشریف لے آئے اور تادم حیات دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور سے وابستہ رہ کر تدریسی اور دینی خدمات کی انجام دہی میں مشغول رہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کی کوششوں سے شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان جناب علامہ مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمت والرضوان کے مبارک ہاتھوں سے 1392 ہجری بمطابق 1972 عیسوی میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔